قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على من أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ محبت سے پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم رب صل وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ہمیں ہے جان سے پیارا نشاں ختم نبوت کا، ہمیں ہے جان سے پیارا نشاں ختم نبوت کا، اٹھو گھر گھر پہنچا دو بیاں ختم نبوت کا۔ اور ستمبر 7 کے دن نے یہ کی ترجمانی ہے، ستمبر 7 کے دن نے یہ کی ترجمانی ہے، عیاں ہو ہر مسلم پہ کہ کافر قادیانی ہے۔ بعد از رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں، بعد از رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا جو ہم سب کا خالق و مالک پروردگار پالنہار ہے۔ حضور امام الانبیاء سلطان الانبیاء فخر الانبیاء قائد المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین شافع محشر محبوب دلبر ساقی کوثر، بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس بے سہاروں کے سہارا، یتیموں کے والی بیواؤں کے آقا آمنہ کے لال احمد مجتبیٰ جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام انتہائی عزتوں کے لائق قابل قدر عزیزوں دوستوں بزرگوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا کروڑوں بار شکر ادا کرتے ہیں، رب تعالیٰ نے ہم سب کو جمعۃ المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں اپنی بارگاہ کی حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کرتے ہیں رب ذوالجلال ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ آج کے اس مختصر سے وقت میں قدوۃ السالکین زبدۃ العارفین منبع فیض و برکات حضرت سیدنا علی بن عثمان المعروف حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا مبارک تذکرہ اور آپ کی تعلیمات پہ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ دعا کرتے ہیں رب ذوالجلال ہمیں ان نیک اولیاء کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بر صغیر پاک و ہند یہ بت کدائے ہند کے نام سے مشہور ہے۔ ہندوستان ہندوؤں کی سرزمین مشہور ہے۔ ہندوستان وہ سرزمین ہے جہاں پہ بتوں کی پوجا کی جاتی، کوئی جانوروں کو خدا مانتا تھا، کوئی بتوں کو خدا مانتا تھا، کوئی سورج اور ستاروں کو خدا بنا کے بیٹھا تھا۔
اللہ رب العزت نے دین اسلام کی تبلیغ کا جو فریضہ ہے یہ نبیوں اور رسولوں کی ذمہ داری لگائی تھی۔ نبی اور رسول اپنی زندگی میں بحسن خوبی اس ذمہ داری کو نبھاتے رہے۔ انبیاء اور رسولوں کے وصال کے بعد صحافتہ کی حدیث ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے، صحابہ ایک نبی اپنی امت کو آ کے رب کے احکامات کی تبلیغ کرتا، وہ نبی جب دنیا سے چلا جاتا، قوم گمراہ ہونے کے قریب ہوتی، اللہ ایک اور نبی کو بھیج دیتا۔ وہ نبی تشریف لے جاتے، اللہ کسی اور نبی کو بھیج دیتا۔ حضور فرماتے نبوت کا سلسلہ چلتا رہا۔ رسول خدا فرماتے اللہ نے سب سے آخر میں مجھ محمد عربی کو بھیجا ہے، اور سرکار نے فرمایا اللہ خبردار سن لو، میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ مجھ سے پہلے تو سلسلہ یہ تھا کہ نبی چلا جاتا، اللہ کسی اور نبی کو بھیج دیتا۔ فرمایا رب نے مجھے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، اب میرے بعد قیامت تو آ سکتی ہے، کوئی اور نبی نہیں۔ تو صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر یہ جو دین ہے، پہلے نبی کسی کے شریعت 50 سال، کسی کے شریعت 70 سال، کسی کے شریعت 30 سال، قوم گمراہ ہو جاتی، کوئی اور نبی آ جاتا، تو حضور کی شریعت 50 70 100 سال نہیں، محمد عربی کی شریعت کا جھنڈا لہرایا جائے گا تو قیامت تک لہرانا ہے۔ حضور کی شریعت نے 1500 سال تک نہیں چلنا، آمنہ کے لال کی شریعت نے قیامت تک باقی رہنا ہے۔ صحابہ نے سوال کیا حضور پھر اس شریعت کو باقی کون رکھے گا، امت گمراہی سے کیسے بچے گی؟ رسول خدا فرماتے ہیں پہلے جو کام نبیوں کا ہوتا تھا وہی کام میری امت کے علماء کیا کریں۔ سرکار نے فرمایا میری امت کے علماء امت کو گمراہی سے بچائیں گے، امت کو قرآن کا نور اور حدیث کا پیغام پہنچائیں گے۔ اب نبی کریم علیہ السلام کے ظاہری وصال کے بعد یہ ذمہ داری حضور کے صحابہ نے دی، مصطفیٰ جان رحمت کے صحابہ نے 4 دانگ عالم میں دین اسلام کا نور پھیلایا، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگوں کو کفر سے نکال کے ایمان کے نور سے روشن کیا۔ صحابہ کے وصال کے بعد یہی ذمہ داری تابعین نے لی، تابعین کے بعد تبع تابعین نے، پھر امت کے اولیاء اور امت کے علماء پہ یہ ذمہ داری آ گئی۔ اب جب یہ ذمہ داری امت کے اولیاء اور علماء پہ آ گئی تو یہاں پہ 1-2 باتیں آج کی نشست میں نے سمجھانی ہے آپ کو کہ ہندوستان بت کدائے ہند تھا، ہندوؤں کی سرزمین تھی، ہندوؤں کی سرزمین پہ اسلام کا نور پھیلایا ہے تو ملنگوں نے نہیں پھیلایا، اسلام کا نور پھیلایا ہے تو جعلی پیروں نے نہیں پھیلایا، اسلام کا نور پھیلایا ہے تو وقت کے علماء اور مصطفیٰ کی امت کے اولیاء نے پھیلایا ہے۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری صوفی نہیں تھے، بس آپ ملنگ نہیں تھے، آپ کوئی جعلی پیر نہیں تھے۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال سے زیادہ دین کا علم پڑھا ہے۔ اگر داتا صاحب اتنا علم پڑھ سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ اگر داتا صاحب کے ماں باپ اپنے بیٹے علی بن عثمان کو اتنا علم پڑھا کے ولی بنا سکتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو نبی کا دین کیوں نہیں پڑھا سکتے؟ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے میں نے پہلے دین پڑھا، اس کے بعد پیر و مرشد کی بارگاہ میں گیا۔ فرماتے ہیں پیر و مرشد کی بارگاہ میں رہ کے کئی سال میں نے صرف اپنے پیر کی خدمت کی ہے، داتا صاحب نے صرف مرشد کی خدمت کی ہے۔ فرماتے پیر و مرشد جو وضو فرماتے تھے وضو کروانے کی ذمہ داری علی بن عثمان حجویری کی تھی، میں وضو کرواتا تھا پیر و مرشد کو۔ پیر و مرشد آپ نے دیکھا ہوگا جب عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو بلغم ریشے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو بار بار بزرگوں کے لیے اٹھ کے جانا مشکل ہوتا ہے، تو آپ کے پیر و مرشد جو ریشہ نکالتے تھے حضور داتا گنج بخش علی حجویری کی ڈیوٹی تھی آگے برتن کر کے ریشہ حاصل کرتے تھے۔ کہاں ہیں آج ایسے وفادار شاگرد اور ایسے وفادار مرید؟ اب داتا علی حجویری نے اس انداز میں دین پڑھا، خدمت بعد میں دین پہلے، قرآن پڑھا دین پڑھا، دین پڑھنے کے بعد حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مصطفیٰ جان رحمت کی امت کی تعلیم و تربیت کے لیے اپنے تزکیہ نفس کا علم حاصل کیا، پیر و مرشد کی بارگاہ میں رہے۔ اب مرشد کتنے باکمال ہیں، داتا صاحب فرماتے ہیں کشف المحجوب میں
میں اپنے پیر و مرشد کو وضو کروا رہا تھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ بس میں وضو ہی کروانا ہے ساری زندگی، میں نے وضو ہی کروانا ہے۔ اللہ اکبر۔ مرشد وہ ہوتا ہے جو دلوں کے راز بھی جان لے۔ کہتے ہیں نبی کو پتہ نہیں ہے، ولی وہ ہوتا ہے جو امت کے دلوں کے حالات جان لے۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے یہ خیال میرے دل میں آیا، میرے پیر و مرشد نے اس خیال کو جان لیا اور مخاطب کر کے فرمانے لگے علی بن عثمان جو خدمت کرتا پھر اللہ اسی کی خدمت کرواتا ہے۔ تو آج دیکھ لیں 1040 سال گزر گئے، 1040 سال گزر گئے، دارا اور سکندر جیسے بڑے بڑے لوگ آئے، بڑے بڑے بادشاہ آئے، مغلیوں نے بڑی بڑی سلطنتیں کی، بڑے بڑے جان باز اور بہادر دلیر بادشاہ، بڑے بڑے سونے اور جن کے حسن کا توتی بولتا تھا آئے۔ آج کسی کی قبر کے نام و نشان کا پتہ تک نہیں ہے، کسی کو کسی کی قبر کا نشان بھی معلوم نہیں ہے۔ 1040 سال گزر گئے، دن تو دن ہے، رات کے کسی بھی پہر جا کے دیکھ لو عاشقوں کا ہجوم سجا نظر آتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ داتا گنج بخش علی حجویری نے ساری زندگی اپنے پاؤں میں ٹلے اور گلے میں ٹلی ڈال کے لوگوں کو یہ ناچ کے دکھایا ہے؟ نہیں۔ داتا صاحب نے دھمال ڈال کے دکھائی ہے؟ نہیں۔ حضور داتا صاحب فرماتے سب سے پہلے میں نے نبی کا قرآن پڑھا ہے، اپنے نانا نبی کی حدیث پڑھی ہے، پھر تصوف حاصل کیا ہے، اب اس کے بعد آپ کے پیر و مرشد شیخ ابو الفضل خدلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کہ علی بن عثمان لاہور کی سرزمین پہ چلے جاؤ، ہندوستان میں اسلام کی بڑی ضرورت ہے۔ بر صغیر پاک و ہند میں جن پاک باز اور نیک ہستیوں کی بدولت اسلام پھیلا، ان عظیم اور نیک ہستیوں میں سے ایک عظیم اور اعلیٰ کردار کے مالک حضرت سیدنا علی بن عثمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ حسنی اور حسینی سید ہیں، حسنی سید بھی ہیں، حسینی سید بھی ہیں۔ آپ لاہور کی سرزمین پہ آئے کیا کرنے کے لیے؟ حضور داتا گنج بخش علی حجویری کے مزار پہ چادریں ڈالنے والوں، آپ کے عرس مبارک پہ دیگیں پکا کے لوگوں کو کھلانے اور کھانے والوں، داتا علی حجویری کا مشن کیا تھا؟ ذرا اس جانب بھی آئیے۔ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مشن پہ بات بھی کریں گے، پہلے آپ کی تعلیمات کو چھیڑتے ہیں۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی میں 9 کتابیں لکھی، فرماتے میری اکثر کتابیں چوری ہو گئی۔ میں نے داتا صاحب نے کی چوری کیسے؟ کسی صوفی نے، تیز تراز بندے نے وہ کتاب چوری کی، اوپر اپنا نام لکھوا کے چھاپ دی کہ یہ میں نے لکھی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک کتاب مشہور زمانہ تصنیف کشف المحجوب، داتا صاحب فرماتے ہیں جو بندہ گمراہ ہو، پیر کامل کی ہدایت میں ہو، میری کتاب کو پڑھ لے، اللہ اس کو ہدایت کا رستہ عطا فرما دے گا۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کشف المحجوب کا اگر باقاعدہ درس شروع کریں تو کئی مہینے درکار ہیں، لیکن چند باتیں آج کی نشست میں حضور داتا صاحب کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہم ولیوں کی شانیں تو سنتے ہیں، ولیوں کے تذکرے تو پڑھتے ہیں، ولیوں کی کرامتیں تو بیان کرتے اور سنتے ہیں، ولیوں نے اپنی زندگی میں امت کو جو دیا ہے ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی مصطفیٰ جان رحمت کی امت کی تعلیم و تربیت کس انداز میں فرمائی؟ آپ نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں علم کا تذکرہ فرمایا، خوف خدا کا تذکرہ فرمایا۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں توبہ کا تذکرہ فرمایا۔ جب آپ طہارت کا باب شروع کرتے ہیں نا تو داتا صاحب فرماتے ہیں طہارت کی 2 قسمیں ہیں۔ فرمایا کہ ایک ہے جسم کی طہارت، وہ ساری کرتے ہیں، آج بھی الحمدللہ اکثریت غسل فرما کے آئے ہیں۔ فرمایا ایک ہے جسم کی طہارت جو وضو سے ہوتی ہے، غسل کریں تو پانی سے، وضو کریں تو پانی سے۔ فرمایا بدن کی طہارت ہوتی ہے پانی سے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں ایک طہارت ہے دل کی۔ اب ہم نے اس طہارت پہ ذرا توجہ کرنی ہے، ایک بات بھی سیکھ گئے تو ہو سکتا ہماری زندگی کا ذریعہ، نجات کا ذریعہ بن جائے۔ فرماتے طہارت کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے بدنی طہارت، دوسری ہے قلبی طہارت۔ ایک جسم کی طہارت، دوسری دل کی طہارت۔ داتا صاحب نے فرمایا کہ جسم کی طہارت حاصل ہوتی ہے پانی سے، وضو کیا، غسل کیا، جسم کی طہارت حاصل ہو گئی۔
اور آپ فرماتے ہیں کہ دل کی طہارت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ داتا صاحب فرماتے ہیں وہ توحید کی معرفت سے دل کی طہارت حاصل ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ ایک جملے کا مزید اضافہ کر دوں سمجھانے کے لیے۔ آپ نے فرمایا جسم کی طہارت ہوتی ہے دنیا کے پانی سے، اور دل کی طہارت ہوتی ہے آنکھوں کے پانی سے۔ اب میں اپنے آپ سے سوال کروں، آپ اپنے آپ سے سوال کریں۔ جن بزرگوں کے نعرے اور جن کی کرامتیں ہم بیان کرتے ہیں، انہوں نے تو ہر رات اپنی آنکھوں سے اپنے دل کو پاک کیا ہے، اپنی آنکھوں کے پانی سے دل کو طہارت دی ہے۔ کئی مہینے گزر گئے، ہماری آنکھوں سے آنسو ٹپکنے کا نام نہ لے۔ اب یہاں پہ ایک اور اگلا خوبصورت جملہ سن لیجئے۔ اتنی بات سمجھ آ گئی، جسم کی طہارت کس سے ہے اور دل کی طہارت کس سے ہے؟ آنکھوں کے پانی سے۔ آنسوؤں سے کیا مطلب؟ پیاز ڈال کے رونا شروع کر دے؟ نہیں، اپنے گناہوں کی شرمندگی پہ، گناہوں پہ بندہ شرمندہ ہو جائے، گناہوں پہ نادم ہو جائے، خوف خدا سے ڈر جائے، اور محبت خدا میں آنسو بہا کے کہے مالک جو تو نے اپنی محبت کا نور اپنے بندوں کو عطا فرمایا ہے، اس نور کی خیرات اس گناہ گار کے قلب میں بھی اتار دے۔ اب اگلا جملہ بڑا قابل غور ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں، فرمایا جو بندہ ظاہری طہارت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس بندے سے دوستی کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، فرمایا جو بندہ رات کو باوضو ہو کے سوتا ہے نا، تو ساری رات اللہ کے فرشتے اس بندے کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو داتا صاحب کیا فرماتے ہیں؟ جو بندہ باوضو رہتا ہے، پاک رہتا ہے، وضو ٹوٹ گیا وضو کر لیا، غسل فرض ہے کر لیا، آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس بندے سے دوستی کرتے ہیں۔ اب داتا صاحب کا جملہ آپ نے سننا ہے، اور سبحان اللہ بھی آپ نے کہنی ہے، بولنا جملہ میں نے ہے۔ فرمایا جو ظاہری طہارت کر لے اللہ کے فرشتے اس سے دوستی کرتے ہیں، اور جو بندہ اپنے دل کی طہارت کر لے، فرمایا فرشتے نہیں خود خدا اس بندے سے محبت کر لیتا ہے۔ کس بندے کا دل نہیں چاہتا کہ اللہ مجھ سے محبت نہ کرے؟ محبت کرے، ہر بندے کا دل چاہتا ہے، ہر بندہ کہتا ہے مالک مجھ سے پیار کرے۔ تو داتا صاحب فرماتے اگر چاہتے ہو نا کہ اللہ تم سے پیار کرے، پھر اپنے دلوں کو پاک کر لو، مالک تم سے دوستی کر لے گا۔ اب دل کو پاک کیسے کرنا ہے؟ اس دل میں حسد بھی ہے، اس دل میں بغض بھی ہے، اس دل میں تکبر بھی ہے، اس دل میں کینہ بھی ہے، نفرت بھی ہے، اس دل میں گناہوں کی حسرت اور خواہش اور چاہت بھی ہے، اس دل میں عبادت نہ کرنے کا ارادہ بھی ہے کہ عبادت نہیں کرنی، نماز نہیں پڑھنی۔ داتا صاحب فرماتے جتنے بھی دل کی بیماریاں ہیں، ان ساری بیماریوں کو دل سے نکال دو، ایک وقت آئے گا عرش کا رحمان تم سے دوستی فرما لے گا۔ کتنا خوبصورت پیغام ہے۔ فرمایا جسم کو پاک کرنے سے زیادہ ضروری ہے کہ بندہ اپنے دل کو، اب آؤ اپنے نبی کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کلو جسد مدغۃ، فرمایا ہر جسم میں ایک خون کا لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلو، جب وہ ٹھیک ہوتا ہے تو جسم کا سارا نظام ٹھیک رہتا ہے، جب وہ بگڑ جاتا ہے تو جسم کا نظام بگڑ جاتا ہے۔ کیا حضور فرماتے ہیں الا وحی القلب، فرمایا سن لو وہ بندہ مومن کا دل ہے۔ تو اگر ہم اللہ کے ولیوں کی طرف جائیں تو اللہ کے ولیوں نے اپنے بندوں کو دل کی طہارت کا طریقہ بتایا ہے، رب کے بندوں کو دل کو صاف کرنے کا سلیقہ بتایا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان سنیے، احادیث پڑھ لیں، قرآن کی آیات پڑھ لیں، اللہ کے کسی بھی ولی کی تعلیمات کو پڑھ لیں، ہر ولی نے اس دل کی طہارت پہ زور دیا ہے۔ کیوں؟ سنیے ذرا حدیث پاک۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ اگر میں پہاڑوں پہ سمانا چاہوں تو نہیں سما سکتا، اگر میں پہاڑوں پہ سمانا چاہوں تو نہیں سما سکتا، ریزہ ریزہ ہو جائیں، ساتوں زمینیں اور ساتوں آسمانوں پہ سمانا چاہوں نہیں سما سکتا۔ حضور فرماتے ہیں کائنات میں ایک چیز ایسی ہے جہاں پہ خدا سما سکتا ہے، جہاں پہ خدا، اب جس کو سمجھ ہے وہ بولے گا۔ صحابہ نے پوچھا حضور وہ کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ مومن کا دل ہے۔ فکر کر تعمیر دل کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر،
اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی حق چار یار اللہ جذبہ سلامت رکھے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ کتنا خوبصورت پیغام ہے۔ حضور فرماتے اللہ کائنات کی کسی بھی جگہ پہ سمانا چاہے نہیں سما سکتا، ایک چیز ایسی ہے جہاں پہ رب سما سکتا ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ بندہ مومن کا دل ہے۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا نا، فکر کر تعمیر دل کی، وہ یہیں آ جائیں گے جس دن بن گیا مکان خود ہی مکین آ جائیں گے۔ داتا صاحب نے یہ پیغام دیا، فرمایا اپنے دلوں کو ستھرا کرو، اپنے دلوں کو پاک کر لو۔ کیوں؟ جس کا جسم پاک ہوتا ہے اللہ کے فرشتے دوستی کرتے ہیں، اور جس کا دل پاک ہو جاتا ہے خدا اس بندے سے محبت فرما لیتا ہے۔ اب حضور داتا گنج بخش علی حجویری نے کشف المحجوب میں خوف خدا کا تذکرہ کیا۔ فرمایا ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ بندے میں خدا کا خوف ہو، تسبیح بھی گھوم رہی ہو ہاتھوں پہ، راتوں کو اٹھ کے سجدے بھی چلیں، نمازیں بھی پڑھے، لیکن خوف خدا دل میں نہ ہو۔ داتا صاحب فرماتے ہیں وہ خدا کا مقبول بندہ نہیں ہے۔ فرمایا خدا کا مقبول بندہ بننے کے لیے ضروری ہے کہ بندے کے دل میں رب کا ڈر آ جائے۔ اب یہاں پہ داتا صاحب نے ایک بڑی خوبصورت حکایت لکھی، کہانی لکھی سمجھانے کے لیے۔ فرمایا کہ بصرہ میں ایک شخص تھا، بڑا امیر ترین انسان تھا، بڑا دولت مند تھا۔ اس نے ایک مرتبہ اپنے مالک کی بیوی کو دیکھا، غلط نظر سے دیکھ بیٹھا، اب اس بیوی کے ساتھ بدکاری کا ارادہ کرتا تھا۔ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ اس نے اپنے ملازم کو کسی دوسرے شہر بھیجا، اس بیوی کے گھر گیا اور بیوی پہ قبضہ کر لیا۔ بیوی سے کہنے لگا کہ گھر کے سارے دروازے بند کر دو۔ بیوی نے دروازے بند کر دیے۔ اب دیکھو یہاں سے ہمیں پیغام کے ملنا ہے، آپ نے فیصلہ کرنا ہے، نتیجہ نکالنا ہے۔ دروازے بند کر دیے۔ یہ کتنا بڑا پیغام داتا صاحب دے رہے ہیں، دروازے بند کر دیے۔ مالک کہنے لگا کوئی دروازہ کھلا تو نہیں ہے؟ کانپتے ہوئے ہونٹوں سے، لرزتے ہوئے بدن سے خدا کی نیک بندی کہنے لگی سارے دروازے بند کر دیے لیکن ایک دروازہ کھلا ہے۔ اس نے کہا کون سا؟ یہ خدا کی بندی کہنے لگی جو ہمارے اور خدا کے درمیان دروازہ ہے۔ کہا دنیا کے سارے دروازے بند کر لیں، لوگوں کی آنکھوں سے چھپ سکتے ہیں، ساتوں زمینوں کے نیچے بھی چلے جائیں خدا کی نظروں سے چھپ نہیں سکتے۔ داتا صاحب فرماتے یہ جملہ اس بندے کے دل پہ اثر کر گیا، سچی توبہ کر کے اللہ کا برگزیدہ بندہ بن گیا۔ اب یہاں پہ ہمیں پیغام کیا ملا ہے؟ ہمیں پیغام یہ ملا ہے جب بھی کبھی بدکاری کا، گناہ کا، دھوکہ کا، فراڈ کا دل میں خیال آئے نا تو یہ سوچ لو کہ یار اگر مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، جس رب نے مجھے پیدا کیا وہ مالک تو مجھے دیکھ رہا ہے نا۔ داتا صاحب فرماتے جس بندے کے دل میں خوف خدا آ جاتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ اس بندے کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ کتنی باتیں ہو گئیں؟ دو۔ پہلی بات اپنے دل کو صاف کرنا، دوسری بات دل میں خوف خدا کا آ جانا۔ آج کی نشست میں تیسری بات عرض کرنے لگا ہوں۔ حضور داتا صاحب فرماتے ہیں کشف المحجوب میں، آپ نے فرمایا اللہ کا نیک بندہ بننے کے لیے سچی توبہ بڑی ضروری ہے۔ ہر وقت توبہ کرنی چاہیے، شب برات کو نہیں، سال کے بعد صرف 27ویں کی رات کو نہیں۔ جس نبی کا کلمہ میں اور آپ پڑھتے ہیں نا، ہمارے نبی گناہوں سے معصوم ہیں، ہمارے نبی گناہوں سے معصوم ہیں، نبی سے گناہ کا تصور بھی ممکن نہیں ہے۔ ہمارے نبی دن میں 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ میں اگر سوال کروں کہ کون ہے مسلمان جو کم از کم 100 مرتبہ اللہ سے توبہ کرتا ہے تو شاید چند لوگوں کے سوا سب کے ہاتھ نیچے ہوں۔ آؤ داتا صاحب کا لنگر کھانے والوں، داتا صاحب کے مزار پہ چادریں چڑھانے والوں، اللہ کے ان ولیوں کی تعلیمات پہ عمل کرو۔ کتنا خوبصورت پیغام ہے۔ فرمایا دلوں کو پاک کر لو، خدا محبت کرے گا۔ دل میں خوف خدا لے آؤ، مالک تمہیں اپنا ولی بنا لے گا۔ فرماتے ہیں اللہ سے سچی توبہ کر لو، مالک پھر بھی تمہیں اپنا دوست بنا لے گا۔ توبہ کی فضیلت میں چند حدیث لکھی ہیں۔ ایک حدیث داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، فرمایا نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب له۔ فرمایا جو بندہ سچے دل سے توبہ لے
پھر دوبارہ گناہ نہ کرے، داتا صاحب فرماتے ہیں وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اب ایک اور خوبصورت فرمان خدا بندی جو آپ نے نقل کیا، فرماتے ہیں اللہ قرآن میں فرماتا ہے جو بندہ اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لے تو اللہ معاف کرتا ہے کہ نہیں؟ آپ نے بڑی خوبصورت احادیث لکھی ہیں اپنی کتاب میں۔ ایک حدیث فرمایا رب صرف معاف نہیں کرتا، وہ مالک کہتا بندے توبہ کر تو صحیح، فرمایا اللہ گناہوں کو معاف بھی فرما دیتا ہے، اور ہمارا رحمان اتنا کریم ہے کہ بندے کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل بھی فرما دیتا ہے۔ یہ داتا صاحب کی تعلیمات ہیں۔ داتا صاحب نے یہاں پہ آ کے کیا کیا؟ داتا صاحب سے پوچھتے ہیں، اپنی کشف المحجوب میں لکھتے ہیں، فرماتے میں نے سب سے پہلے یہاں پہ آ کے مسجد بنائی ہے۔ تو اللہ کا ولی اور رب کا دوست وہ ہوتا ہے جو مسجدوں سے پیار کرنے والا ہوتا ہے۔ اس کے بعد کیا کیا؟ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب میں لکھتے ہیں آپ نے سب سے پہلے نبی کی امت کو ناظرہ قرآن پڑھانا شروع کیا۔ آپ داتا صاحب جیسے عظیم ولی جن کو خواجہ معین الدین چشتی سلطان الہند کہیں، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل کاملارا رہنما، داتا صاحب فرماتے میں نے یہاں پہ آ کے مسجد بنائی، سب سے پہلے جو کام کیا ہے حضور کی امت کو میں نے اللہ کا قرآن پڑھانا شروع کر دیا ہے۔ تو داتا صاحب پیغام یہ دیتے ہیں، فرمایا اگر چاہتے ہو نا کہ اللہ تم سے محبت کرے، اللہ کا قرآن پڑھنا پڑھانا شروع کر دو، اللہ تم سے محبت فرما لے گا۔ عزیزان گرامی، یہ چند ایک باتیں ان اولیاء اللہ کی زندگی سے ہمیں کچھ پیغام لینا چاہیے، ان کی تعلیمات سے ہمیں کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہیے کہ ان لوگوں نے زندگی میں کیا کیا ہے۔ ان لوگوں نے زندگی میں بھنگڑے نہیں ڈالے، ان لوگوں نے زندگی میں دھمالے نہیں ڈالی، زندگی میں اپنے گلے میں ٹل اور پاؤں میں ٹلیاں نہیں ڈالی۔ داتا صاحب ولی کی تعریف کرتے ہیں، آپ خود اندازہ لگائیں، داتا صاحب نے کشف المحجوب میں ایک پورا باب لکھا جعلی پیروں کے بارے میں، جعلی ملنگوں اور صوفیوں کے بارے میں۔ 1040 سال پہلے اگر جعلی پیر اور 2 نمبر ملنگ موجود تھے تو اندازہ لگاؤ آج پھر کتنی کثیر تعداد میں موجود ہوں گے۔ لیکن ایک نشانی عرض کرنا چاہتا ہوں آج کے نشست میں، ہاتھ اٹھا کے کہا کرو ان لوگوں نے ہمارے مسئلے کو نقصان پہنچایا ہے۔ لمبے بال رکھ لینا ولایت کی نشانی نہیں ہے، گل میں ٹلی ڈال لینا، بھنگڑے اور دھمال ڈالنا ولایت کی نشانی نہیں ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا سن لو اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو سب سے پہلے اللہ کی فرض کردہ چیزوں کا پابند ہو جاتا ہے، جو 5 وقت کا نمازی ہوتا ہے، جو دین کا عالم ہوتا ہے، جو قرآن پڑھنے پڑھانے والا ہوتا ہے۔ یہ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی امت کو تربیت کی۔ اور یہاں پہ حضور غوث اعظم سے بھی پوچھتے ہیں، بڑے بڑے شعبدہ باز مارکیٹ میں آ چکے ہیں، طرح طرح کے لوگ، اور ہمارے ایمان کی حالت یہ کہ ہم ڈرتے ہیں، اس کے بارے میں بات نہیں کرنی، نہیں تو کچھ ہو جائے گا۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں، فرمایا اگر کوئی بندہ تمہارے سامنے پانی کے اوپر چل کے دکھا دے، ہواؤں میں پرواز کر کے دکھا دے، اور پرواز کرنا کون سا کمال ہے؟ پرواز کرنا تو پرندوں کا کام ہے۔ اگر کوئی تمہیں آگ سے گزر کے دکھا دے، غوث اعظم فرماتے ہیں شریعت کا پابند ہے تو اللہ کا ولی ہے۔ فرمایا شریعت کا پابند نہیں، شیطان کا بیلی تو ہو سکتا ہے، رحمان کا ولی یہ غوث اعظم کا ہے۔ اور ہم کرامتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، کرامت ہو تو کسی کو مانے۔ حضور سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ ولی کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ وہ شریعت کا پابند ہو، قرآن اور حدیث کا جاننے والا ہو، اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے والا ہو۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے اس سے بڑا ولی کوئی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، یہ جو چند ایک جملے کہے، اللہ تعالیٰ حضور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ آپ یہ جو آج کی نشست کا موضوع تھا وہ یہ تھا کہ اللہ محبت کس سے کرتا ہے؟ جس کا دل پاک ہو جائے، جس کے دل میں خوف خدا آ جائے، جو سچی توبہ کر لے، جو قرآن سے محبت کر لے۔ آخری جملہ حضور داتا گنج بخش کی تعلیمات کے حوالے سے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اگر پوچھیں کہ حضور بتائیے نا، 1040 سال گزر گئے، بڑے بڑے بادشاہ آئے چلے گئے، بڑے بڑے امیر کبیر آئے، کروڑوں پتی دولت مند آئے چلے گئے،
قبروں کے نشان مٹ گئے۔ حضور بتائیے وجہ کیا ہے؟ 1040 سال گزر گئے، رات کے کسی پہر چلے جائیں، بارش ہو یا تیز آندھی ہو، کسی بھی طرح کی صورتحال ہو، کرونا جیسی وبا کیوں نہ پھیل جائے، بڑی بڑی مارکیٹیں، ہر چیز بند کیوں نہ ہو جائے، حضور آپ کی قبر پہ پھر بھی قرآن پڑھا جا رہا ہے، حضور آپ کی قبر پہ پھر بھی دیوانوں کا ہجوم ہے۔ کیا ہے؟ داتا صاحب ایک جواب دیتے ہیں کشف المحجوم میں، فرماتے ہیں ساری زندگی سونے نبی کے دین سے محبت کی ہے اور نبی کے دین پہ عمل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علی بن عثمان کو یہ شان عطا فرما دی ہیں۔ عزیزان گرامی، ستمبر کا مبارک مہینہ ہے، اس کو مبارک کیوں کہہ رہا ہوں کہ اس کی ایک بڑی خاص نسبت ہے۔ آج 1 ستمبر ہے۔ 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کے آئین میں قادیانیوں کو قانونی طور پر کافر قرار دیا گیا، اور 7 ستمبر کا دن پورے پاکستان کے عاشقان رسول اور مسلمان یوم ختم نبوت کے عنوان پہ مناتے ہیں۔ 8 ستمبر کو جمعۃ المبارک ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے جمعۃ المبارک کو ہماری گفتگو کا موضوع ہوگا ختم نبوت۔ آپ حضرات بر وقت تشریف لانے کی کوشش کیجئے گا، اپنے نبی کریم علیہ السلام کی احادیث سنیں گے، سونے نبی پہ اترنے والے قرآن کی آیات سنیں گے، اور ختم نبوت کی خاطر قربانی دینے والوں کا تذکرہ سنیں گے۔ دعا کرتے ہیں رب ذوالجلال ہمیں ان اولیاء اللہ کی محبت بھی عطا فرمائے اور ان اولیاء اللہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔